کہنے کا، ایمان سے مان لینے کا، دل سے تصدیق کرنے کا اور عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا۔ اگر آپ نے زبان سے مان لیا، دل سے تصدیق کر لیا، یقین کر لیا، عمل سے اس کا اظہار نہیں کیا، جب بھی آپ مسلمان نہیں۔ اگر آپ نے عمل سے ظاہر کر دیا، نماز پڑھ لیا، روزے رکھ لیا اور زکوٰۃ دے لیا اور زبان سے بھی دعویٰ کر لیا، لیکن دل سے آپ نے نہیں مانا، این ٹی راما راؤ کی آپ کی مثال ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے مسلمان بڑے اچھے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، عید بقرعید کی، ہمارے بھی مسلمان بہت سارے لوگ ہیں۔ مسلمان کئی قسم کے ہوتے ہیں، آٹھیا کاٹیا 360۔ معلوم ہے یہ آٹھیا کاٹیا 360 کیا ہوتے ہیں؟ آٹھیا وہ ہوتے ہیں جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 8 دن میں ان کو اللہ یاد آتا ہے، جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور کاٹیا وہ ہیں جو صرف جنازوں کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، کاٹ کے اوپر جنازہ جاتا ہے صرف اس لیے بھی وہاں جا کے شریک ہوتے ہیں کہ کل کو ہم مریں گے تو ہمارا پڑوسی اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بدلے کی نماز ہوتی ہے، بدلے کی بھاوناؤں میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہوئے کاٹیا، اور ایک یہ 360 جو 360 دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی مسلمان موجود ہیں ماشاء اللہ، اللہ جسے 5 وقت کی نماز کی توفیق دے دے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نماز یہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ڈھایا اس نے پورے دین کو ڈھایا۔ روزہ سال میں 1 دفعہ آتا ہے، حج جیون میں 1 دفعہ آپ کے اوپر فرض ہے زندگی میں، اور وہ بھی طاقت ہے تو، نہیں طاقت ہے تو معاف ہے۔ زکوٰۃ جب مالک نصاب بنو گے تو فرض ہے، اگر زندگی بھر مالک نصاب نہ بنے تو فرض معاف ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز اللہ اکبر یہ کبھی معاف نہیں ہے، سوائے ہماری ماؤں بہنوں کے چند مخصوص حالات ہوتے ہیں، حیض آ گیا، نفاس آ گیا، وہ معاف ہے۔ لیکن کسی مرد عاقل اور بالغ کے لیے نماز کبھی بھی معاف۔ ہاں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، پانی نہیں مل رہا ہے مٹی سے تیمم کرو، سمندر میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، سیلاب میں ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سمجھو آدمی ہی نہیں ہے، بے ہوش ہے وہ۔ جب اشارہ بھی نہ آدمی کر سکے، ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اللہ، پاؤں بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو، پر معاف بولو۔ اور آج اسی میں ہم تساہلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بولو نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، مسلمانوں اس کی حفاظت کرو، واللہ اس کی حفاظت نہیں کرو گے برباد کر دے گا۔ اور یہ نہ سوچنا کہ چلو ابھی جوانی ہے، اس کی رنگ رلیوں میں مست ہیں، بڑھاپا آئے گا تو لاٹھی ہاتھ میں لے کر کے مسجد میں جائیں گے، اس دن بھی اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ کر جوانی میں عبادت، کاہلیت اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی ہے۔ آج تم ٹھنڈے پانیوں سے گرم پانیوں سے ڈرتے ہو، مسجد میں جانے سے ڈرتے ہو، کل بڑھاپا آ جائے گا شیطان کہے گا تو بڈھا ہو گیا، گھر ہی پہ پڑھ لے، مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے عزیزو، جوانی میں کمال ہو، شاب نشا فی عبادت اللہ، کل جب قیامت کے دن کوئی عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، زبانیں یوں کتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی رہیں گی، ہونٹ اوپر کے نیچے، نیچے کے اوپر، نیچے کے نیچے، اوپر کے اوپر چڑھے رہیں گے، اور اس قدر گرمی ہوگی، اس قدر شدت کی سماعت ہوگی، حرارت ہوگی کہ آدمی پیاس سے اللہ تک پکارے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاب النشا فی عبادت اللہ، اس عرش کے سائے کے نیچے جہاں اور بھی خوش نصیب ہوں گے، وہاں وہ خوش نصیب بھی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہی میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ یہ اللہ نے آنکھیں اور کان، یہ تندرستی، یہ صحت، یہ زمین، یہ آسمان کیوں دیا ہے؟ کبسا کھانے کے لیے، مرغ مسلم توڑنے کے لیے، پیپسی پینے کے لیے، بریانیاں کھانے کے لیے، مزے اڑانے کے لیے، کافروں کی روش اور ان کے طور اور طریقے اختیار کرنے کے لیے نہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے اپنا رنگ اختیار کرنے کے لیے یہ تمہیں دیا ہے۔ آپ اپنے گھر روپیہ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو؟ بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ سب بھیجتے ہو، کمائی۔ وہاں بیٹا پتہ چلا کہ بیٹا سینما ہالوں میں جا کر کے بیٹھتا ہے، سود
جوئے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے. اللہ آپ نے محنتوں سے روپیہ کمایا ہے، اس روپے کو اپنی اولاد کو بھیج رہے ہو، تمہیں پتا چلا کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیوی دونوں ہاتھوں سے تمہارے روپے پیسے مت ہیں، لٹا رہے ہیں، فضول خرچیاں کر رہے ہیں، تمہارا دل کیا کہے گا؟ بولو. خوش ہوگا؟ تم اور روپے بھیجو گے؟ لے بیٹا اور اڑا. دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، دل کٹ کے رہ جائے گا، دل میں یہ آئے گا آئندہ نہیں دیں گے. لیکن اپنے مالک کی، اپنے اس داتا کی، اپنے اس رحمان اور اس رحیم کی حقیقت کو دیکھو کہ ہم تم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا اسے رنج اور حزن نہیں ہوتا؟ کیا وہ غضبناک نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ غضبناک یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، بے شک ہوتی ہے. وہ غضبناک بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ رب العالمین ہے، اس نے کہا ہے تمہیں پالن پوشن کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم تمہیں دنیا میں جو ہم نے تمہیں مہلت دی ہے، جو ہم نے تمہیں 60 70 80 100 برس کی جو زندگی ہم نے ادھار میں دیا ہوا ہے، اس تک خوب مست کر لو، خوب مستی کر لو، خوب کھا لو، خوب پی لو. لیکن جب آؤ گے تو ہم چربی تمہاری نچوڑیں گے. یہاں ہم تم سے حساب لیں گے، حساب. وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ هَلَكَ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس سے مالک نے مناقشہ کر لیا، مالک نے جس اپنے بندے سے حساب کر لیا، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. بولو ہلاک و برباد ہونا چاہتے ہو؟ بولو. تو پھر کیا کرو گے؟ ایسے ہی اپنے طور اور طریقے رکھو گے؟ ایسے ہی طرز زندگی اختیار کرو گے؟ کافروں نے سازش کر کر کے تمہیں اس منزل پر پہنچایا ہے. تمہاری صفوں میں پھوٹ ڈالو